السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس میں سے ایک تو چھوٹی سی خوشخبری ہے، چھوٹی سی، یہ میں زیادہ بڑی نہیں، اور وہ ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے۔ تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، میں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت بڑی ہے، لیکن پھر بھی کچھ حد تک جو ہے وہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آڈیو کا معاملہ جو ہے دوبارہ سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی اپڈیٹس بھی آپ کو دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر خبریں ہیں اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیکاز ناؤ وی آر 65% اوے فرام آور ٹارگیٹ۔ 8 لاکھ سبسکرائبرز کا، 7 لاکھ سے 8 لاکھ کا جو ہمارا سفر ہے، 35% وہ اچیو ہو چکا ہے، اور 8 لاکھ سبسکرائبر تک ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آئی ہوپ آپ ہمیں اس سلسلے میں سپورٹ جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ڈالر پہ ڈنڈے کے کمالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں جناب۔ آج بھی ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر مزید کم ہو گیا ہے، اور 5 روپے کمی جو ہے وہ اس کے اندر آج دیکھی گئی ہے۔ 307 روپے کے اوپر یہ ڈالر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے آج۔ اس میں تقریباً 2.5 روپے کی جو ہے وہ کمی دیکھی گئی، اور انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 304 روپے 50 پیسے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ یہ ساری گراوٹ ہم نے پچھلے 2-3 دن کے اندر دیکھی، ورنہ 333 تک جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ بیسکلی اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک مارکیٹ میں آئی ایم ایف کی جو شرط ہے اس میں صرف یہ کہا گیا جی 1% کا فرق ہونا چاہیے۔ اب یہ فرق اور بھی کم ہو گیا، 0.7% کے اوپر چلا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سسٹین کتنی دیر تک کرتا ہے، اور یہ جو گراوٹ ہے یہ کتنی دیر تک سسٹین ہوتی ہے، کیا یہ چلتی رہتی ہے آگے، یا یہ دوبارہ جو ہے وہ سپائک مارتی ہے۔ وی ہیو ٹو سی دیٹ۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ، بلکہ پاؤنڈ میں بھی جو ہے وہ 9 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے، 388 روپے کے اوپر پاؤنڈ آ گیا، ورنہ یہ 400 سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ تو اس کے اندر بھی ایک میجر ڈراپ جو ہے دیکھنے میں آیا۔ اب آ جائیں جناب اس خوشخبری کی طرف، جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے بڑا سخت احتجاج ہوا اس سارے معاملے کے اوپر۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو خوشخبری رپورٹ ہوئی ہے ایکسپریس کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے 200 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے ریلیف دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تو جن کے بل جو ہے وہ 200 یونٹ یا اس سے کم ہیں، ان کے لیے یہ ریلیف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور آئی ایم ایف جو ہے پہلے ایک پورا پروپوزل پاکستان کی جانب سے بھیجا گیا تھا وزارت خزانہ کی جانب سے، لیکن اسے ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ پھر ایک دوسرا پروپوزل جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اور یہ دس از اے روٹین تھنگ، یہ نیگوسیشنز کے اندر، ٹاکس کے اندر جو ہے وہ پروپوزلز اینڈ کاؤنٹر پروپوزلز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اس طرح ایک کاؤنٹر پروپوزل دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے بیسکلی پہلے 400 یونٹس تک کے لیے جو ہے ریلیف مانگا گیا تھا، لیکن آئی ایم ایف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی 200 یونٹس تک اگر آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں۔ اس سے تقریباً 40 لاکھ بجلی کے صارفین جو ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو 400 یونٹس کا جو کہا جا رہا تھا، اس سے 3 کروڑ 20 لاکھ صارفین نے متاثر ہونا تھا، مطلب متاثر ہونے سے ان کے لیے خوشخبری ہو جانی تھی۔ تو اب یہ نمبر جو ہے اور بھی زیادہ سکویز ہو گیا، یہ 200 یونٹ تک آ گیا۔ اب آج کے دور میں 200 یونٹ کتنے لوگ استعمال کرتے ہوں گے، آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 کروڑ 20 لاکھ میں سے ایم ڈیفینیٹلی 40 لاکھ جو ہیں وہ ہیں جو 200 یونٹ سے بھی کم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے مطابق 2 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس خوشخبری سے محروم ہو گئے۔ اس کا دوسرا اینگل جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن چلیں، کچھ تو ملا، کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ پھر بھی ملا ہے، ایون دو دس از ناٹ انف۔ میرا خیال میں دس از ناٹ انف، یہ اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔ دوسری جانب البتہ ایک اور جو بری خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے ساتھ ہی گیس کی قیمت میں اضافے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ اب جیسی سردیاں آنے والی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب 1-2 مہینے کے بعد سردیوں کی آمد ہو جائے گی، تو گیس صارفین کے لیے جو ہے یہ ایک بری خبر ہے۔ گیس بھی اب آپ کی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے، اور 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں 45 سے 50% کا اضافہ جو ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اتنی مہنگی ہو جائے گی۔ تو اب جسٹ کیلکولیٹ کہ کتنی ایکسپینسو آپ کو گیس جو ہے وہ پڑے گی۔ تو دوسری جانب آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام پر بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکوری بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ دوسری جانب سیکٹری توانائی راشد لنگڑیال نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ جی بجلی چوروں کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن شروع ہونے لگا ہے، اور کریک ڈاؤن میں تمام چیف سیکرٹریز اور آئی جی پولیس کا تعاون ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ چوروں کے خلاف یہ مہم آسان نہیں، لیکن ناکامی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیکرٹری توانائی نے کہا کہ فیلڈ فارمیشن کو ہدایت کی ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں۔ تو یہاں پہ بھی ڈنڈا جو ہے وہ چلنے لگا۔ پچھلے 3-4 دن کے اندر ہم نے ڈنڈے کے بڑے اثرات دیکھے ہیں۔ ڈنڈے سے ڈالر نیچے آیا، ڈنڈے سے پاؤنڈ نیچے آیا، ڈنڈے سے سونے کی قیمت نیچے آئی، اور اب ڈنڈے سے جو ہے وہ بجلی چوروں کو بھی جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 16 تاریخ کے بعد میں، یہ میری بات یہ یاد رکھیے گا
کہ 16 تاریخ کے بعد ڈنڈا کدھر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. سو وی ہیو ٹو سی کیا ہوتا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی یہ ہے کہ وزارت توانائی نے بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی تجویز آ چکی ہے، لیکن یہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، کیونکہ تاجر برادری کی جانب سے ریزسٹنس ہمیشہ آتی رہی کہ نہیں جی یہ دکانیں بند کرنے کے والے سے جو ہے نا وہ ہمارے ٹائم کو جو ہے وہ باؤنڈ نہ کرے. البتہ ویسے میں اس حق میں ہوں کہ واقعی دکانیں جو ہے وہ مغرب کے اوپر بند ہو جانی چاہیے، کیونکہ باقی ممالک کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے. میں خود بزنس سے میرا تعلق رہا ہے ایک زمانے میں، میری فیملی جو ہے وہ ساری بزنس مین فیملی ہے، مطلب تاجر برادری، یہ میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں. تو میں اچھی طرح ان کے ڈائنامکس کو پہچانتا ہوں. جس نے کوئی چیز لینی ہے نا، اگر اس نے چیز لینی ہے تو بھائی وہ مغرب تک بھی آ سکتا ہے، اور اگر اس نے نہیں لینی نا تو آپ رات کے 3 بجے تک بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور باقی پوری دنیا کے اندر اس طرح ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب اتنے بجے شاپنگ مالز مارکیٹس بند ہو جائیں گی، ہم نے اگر یہ چیز پروڈکٹ خریدنی ہے تو خریدنی ہے. اگر اس نے کپڑے لینے ہیں، اس نے جویلری لینی ہے، اس نے گھڑی لینی ہے، پین لینا ہے، کچھ بھی لینا ہے، تو اس کو پتہ ہوگا یار اتنے بجے دکانوں نے بند ہو جانا، مجھے اس سے پہلے جا کے لینا ہے. اس سے آپ صرف اندازہ کیجئے کہ آپ بجلی کی کتنی بچت کر سکتے ہیں. کرائم ریٹ آپ کا بہت ڈراپ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، اور بھی بہت سے اس کے سوشل فائدے بھی جو ہے بہت ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب 1 اکتوبر سے 15 فروری تک اس پر عمل درآمد کروانے کا امکان ہے. اور اس کے لیے تمام چیمبرز آف فیڈریشنز اور تاجر تنظیموں سے مشاورت بھی کی گئی ہے، اور اس تجویز پر چاروں صوبائی حکومتوں کو عمل کرنے کا کہا جائے گا، جبکہ بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کا مسودہ بھی تیار کیا جائے گا. اس اقدام سے روزانہ 1500 میگا واٹ سے زائد بجلی کی بچت ہوگی. یہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا. اور بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ بہت دیر سے یہ چلتا آیا ہے. میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور سے یہ تجویز جو ہے وہ زیر غور تھی، لیکن امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکی. لیٹ سے ڈنڈا چل رہا ہے آج کل، ہو سکتا ہے اسی کی بدولت ہی کسی طرح امپلیمنٹ ہو جائے، بٹ آئی ٹوٹلی سپورٹ دس. میرا خیال میں یہ ایسا ہونا چاہیے. اب ذرا قانونی اور سیاسی معاملات کی طرف آ جائیں جناب. پرویز الہی صاحب کی جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ سماعت کی. توہین عدالت درخواست میں آئی جی اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایچ او تھانہ شالیمار اور دیگر بھی کو بھی فریق بنایا گیا تھا. تو پرویز الہی صاحب کی جو فیملی ہے ان کی جانب سے سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پوچھا پرویز الہی کو رہا کیا گیا یا نہیں. تو اس کے اوپر وکیل نے کہا جی پرویز الہی کو رہا کرنے کے بعد پولیس لائنز کے پاس سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. عدالت نے پوچھا پرویز الہی کو رہا نہ کرنے اور دوبارہ کسی اور کیس میں گرفتار کرنے میں فرق ہے. اس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں کہ انہیں کسی اور کیس میں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اگر اس عدالت کے حکم کے باوجود 3 MPO میں رہا نہیں کیا گیا تو توہین عدالت بنے گی. وکیل نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ نے کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ تو پھر توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی. اس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے. عدالت نے حکم دیا کہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے. اگر کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا ہے تو وہ معاملہ متعلقہ ٹرائل کورٹ نے دیکھنا ہے. جج صاحب نے وکیل سے کہا کہ جی پرویز الہی تو گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہیں رہا کر دیا گیا، تو ہمارے آرڈر کی خلاف ورزی کیسے ہوئی؟ تو وکیل نے کہا کہ جی اس عدالت کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے دوبارہ گرفتار کیا گیا. پرویز الہی کو پولیس لائنز میں رکھا گیا تھا. گیٹ پر اسلام آباد پولیس، CTD اور سادہ لباس والے کھڑے تھے. جج صاحب نے کہا کہ جی پرویز الہی کا متعلقہ کورٹ نے اب ریمانڈ بھی دے دیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ اس عدالت کے حکم پر پرویز الہی کو رہا کیا جا چکا ہے. جج صاحب نے کہا کہ اب تو ایڈوکیٹ جنرل کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، ہم نے تو دوسری سائڈ کو نوٹس کیے بغیر 3 MPO معطل کر دیا تھا. ابھی وہ کیس چل رہا ہے. DC اسلام آباد کو منگل کے لیے نوٹس کر رکھا ہے. اگر پرویز الہی کو رہا نہ کرتے تو عدالت سخت ایکشن لیتی، اور اس کے بعد یہ توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی گئی. تو پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں سنی گئی. اب ویسے فیکٹ تو یہی ہے کہ ہے تو یہ ٹیکنیکلٹی، یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو بھی یہی رہا ہے کہ وہ رہا ہوتے ہیں پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، رہا ہوتے ہیں پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ یہاں سے بھی جو ہے وہ یہ والی گیم کھیلی جا رہی ہے کہ اچھا تسی مطلب انہوں نے ریلیکسیشن دی ہوگے تو چلو جی 80 بھی پھر آیا کر کے دکھانے ہیں. تو اب ان کو جو ہے وہ ایک نامعلوم، وہ ایک ایسے FIR کے اندر جس میں نامعلوم افراد لکھا ہوا تھا، اس میں پرویز الہی کو نامعلوم افراد بنا دیا ہے کہ بھائی جان اے نامعلوم ہے گا سی. جبکہ پرویز الہی اگر وہ نامعلوم ہو گئے ہیں نا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اتنا جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں یہ اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نیب کے راولپنڈی آفس میں سینیٹر ثانیہ نشتر اور ملک امین اسلم سے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں تفتیش کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق ثانیہ نشتر، امین اسلم نے کابینہ میٹنگ میں بند لفافہ ڈیل منظور کی تصدیق کی تھی. بند لفافہ سمری منظور شہزاد اکبر نے کرائی.
سابق کابینہ ممبران نے اس کی تصدیق کی ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد سینیٹر ثانیہ نشتر کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ملک امین اسلم 2 گھنٹے تک نیب دفتر کے اندر ہی موجود رہے۔ بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے آج بیان ریکارڈ کرانے کے لیے بلایا تھا، میں کابینہ میٹنگ میں اس وقت موجود تھا۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کیا آپ وعدہ معاف گواہ تو نہیں بننے جا رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نیب کی جانب سے پوچھا گیا کہ کابینہ ارکان میں سے کس نے دستاویز پہ دستخط کیے؟ کابینہ نے خفیہ معاہدے کے تحت فیصلہ کیا تھا، میں مشیر تھا، اس لیے کابینہ کے ووٹنگ ممبران میں شامل نہیں تھا۔ نیب نے مجھ سے کابینہ میٹنگ کا احوال پوچھا، میں سمجھتا ہوں شہزاد اکبر کو واپس آنا چاہیے، شہزاد اکبر باہر بیٹھ کے مزے نہ لیں، پاکستان واپس آ کر جواب دیں۔ کتنے آنا ہے؟ نہ انہوں نے آنا ہے نہ شہباز گل نے آنا ہے، پاگل ہیں انہوں نے کیوں آنا ہے یہاں پہ۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر پہلے جو ہے بشرا بی بی بھی نیب راولپنڈی آفس پہنچ گئی ہیں اور توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو آج طلب کیا گیا ہے اور یہاں پہ ان سے جو ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے ان سے تحقیقات کرے گی۔ تو بشرا بی بی جو ہے وہ بھی اب نیب کے دفتر جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس کی بھی سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کی جانب سے ان کے وکلاء کے ہمراہ جو ہے وہ جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں وہ پیش ہوئے اور پولیس نے عمران خان کی اہلیہ کی گرفتاری مانگتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ توشہ خانہ جعل سازی کیس کے مقدمے کی تفتیش آگے بڑھانے کے لیے بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ بشرا بی بی کی آڈیو ایف آئی اے کو فورنزک کے لیے ہم نے بھیجی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو 3 گھنٹے شامل تفتیش کیا گیا، توشہ خانہ تحائف کیس چھوٹا سا ہے، لمبا کر رہے ہیں۔ عدالت میں جج صاحب نے کہا کہ جی معاملہ رسیدوں کا ہے، آڈیو کہاں سے آ گئی؟ تفتیشی افسر نے کہا بشرا بی بی سے آڈیو لیک کا پوچھا کہ آپ کی ہے یا نہیں؟ سلمان صفدر نے کہا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ لیکڈ آڈیو میری نہیں ہے۔ تو بشرا بی بی کی وہ جو ایک مبینہ آڈیو آئی تھی انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے کہ یہ میری آڈیو ہے ہی نہیں۔ اب ایک آڈیو کے اندر مبینہ طور پہ وہ سنا جا سکتا تھا کہ وہ زلفی بخاری کو کہہ رہی تھی کہ جی آپ جو ہے وہ یہ گھڑیاں بیچ دیں، ان کو وہ احکامات دے رہی تھیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی ان کی کئی آڈیوز آئی ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ میری نہیں ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ جی بشرا بی بی کی وائس میچنگ کے لیے وقت دیے جانے کی استدعا کی گئی ہے، جسے عدالت نے منظور کر دیا اور 12 ستمبر تک جو ہے ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ 12 ستمبر تک اس کیس کو مزید ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کا جو سائفر کیس کا معاملہ ہے، آج اس کیس کی سماعت تھی لیکن بغیر کارروائی کے وہ سماعت ملتوی ہو گئی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے وکلاء بابر روان، نعیم پنچوتا، شیر افضل مروت جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالتی عملے نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہا کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین 8 ستمبر تک یعنی کل تک جو ہے وہ چھٹیوں کے اوپر ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے 9 ستمبر تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ تو عدالت کے عملے نے بتایا کہ جج صاحب 9 ستمبر کو بھی نہیں آئیں گے، وہ پیر سے ڈیوٹی پر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سائفر کیس کی 9 ستمبر کو سماعت رکھ لیں ورنہ 11 ستمبر کو دیکھ لیں گے۔ 9 ستمبر کو جج ڈیوٹی پر ہوئے تو درخواست ضمانت پر دلائل دے دیں گے اور اس کے بعد کیس کی سماعت 9 ستمبر تک یعنی پرسوں تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معاملہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، جہاں پہ ان کے وکلاء نے ایک وہاں پہ بھی درخواست دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے عمران خان کی دیگر کیسز میں گرفتاری روکنے کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت کی۔ ان کی جانب سے عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب یہاں پہ بھی پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے، نیب اور پولیس کو دیگر کیسز میں گرفتاری سے روکا جائے، پہلے چھٹیاں تھیں اس لیے میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب بھی چھٹیاں ہی چل رہی ہیں۔ وکیل صاحب نے کہا کہ چودھری ظہور الہی اور مولانا عبدالستار نیازی کے کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا اور دلائل دیے کہ ابھی تک رپورٹ نہیں آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر کتنے کیسز ہیں اور کتنوں میں گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تازہ رپورٹ منگوا لیں تاکہ تفصیلات سامنے آ جائیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ صرف اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں یا ملک بھر کی، کہ مطلب پورے ملک کے کیسز کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری نہ کی جائے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ جی ملک بھر سے تمام کیسز کا ریکارڈ طلب کیا جائے۔ 9 مئی کا سن کر ڈر لگتا ہے مگر تب سے دیکھا جائے، صرف اتنا بتایا جائے کہ کل کیسز کتنے ہیں، کتنوں میں گرفتاریاں ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ جی کیس کو جلد مقرر کرنے کے لیے اور اس پٹیشن پر بھی میں آرڈر دے دیتا ہوں۔ آپ کی درخواست پر رجسٹر آفس کے کچھ اعتراضات ہیں۔ وکیل صاحب نے کہا کہ جی آفس کے اعتراضات اپنی جگہ ٹھیک، مگر میں وضاحت کرنا چاہوں گا تقریباً 200 کے قریب مقدمات رجسٹر ہو چکے ہیں۔ آج کل ہماری مشکلات کافی حد تک بڑھ گئی ہیں۔ اسلام آباد میں گزشتہ 1.5 سال میں قوانین کی بہت خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سیاسی انتقام کے کیسز میں قانون کی بالادستی ہی ختم کر دی ہے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ جی اس طرح کرتے ہیں، پٹیشن کو مقرر کر دیتے ہیں، رپورٹ دوبارہ منگوا لیتا ہوں، چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، آپ کا مرکزی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کی جو ہے وہ شان میں کافی گستاخی کی تھی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شیریہ رافریدی اور شاندانہ گلزار کے خلاف ایم پی او آرڈرز جاری کرنے میں اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی، وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر اس کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز پر فرد جرم عائد ہونے پر وضاحتی جواب عدالت میں جمع کرایا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ اس آرڈر کا مقصد عدالتی حکم کی توہین کرنا بالکل نہیں تھا۔ جج صاحب نے کہا کہ جی آج تو ہم نے چارج فریم کرنے کا دن رکھا ہوا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد سمیت دیگر نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ فرد جرم پڑھ کر سنانا شروع کر دیا گیا۔ عدالت نے ڈی سی اسلام آباد کو ہدایت کی کہ جو کچھ بھی ہے آپ ٹرائل میں ثابت کرنا کہ آپ نے الزامات سن لیے ہیں۔ کھلی عدالت میں آپ کے سامنے چارج پڑھ رہا ہوں۔ ڈی سی اسلام آباد نے صحت جرم سے انکار کر دیا، تاہم جج صاحب نے ڈی سی اسلام آباد سے کہا کہ اگر آپ کو سزا ہوگی تو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی جیل ہوگی۔ 6 مہینے کی سزا ہے، آپ بھی ذرا جیل میں رہ کر دیکھ لیں جنہیں آپ جیل بھیجتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی اور ایس ایچ او پر فرد جرم عائد کر دی، جبکہ ٹرائل میں ایڈوکیٹ کیسر امام کو پروسیکیوٹر مقرر کر دیا۔ جج صاحب نے فرد جرم سے قبل ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل دیے اور استدعا کی کہ افسران نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، فرد جرم عائد نہ کی جائے۔ جج صاحب نے ریمارک دیا کہ کیسے فرد جرم عائد نہ کریں، توہین عدالت معاملہ یہاں چل رہا ہے، آپ پھر بھی ایم پی او آرڈرز جاری کر رہے ہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی استدعا مسترد کرتے ہوئے تمام نامزد ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ذہن میں رکھیے گا یہ وہی بابر ستار ہیں جن سے شہباز گل نے معافی مانگی تھی، یہ وہی بابر ستار ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ٹرینڈ چلاتی رہی، گالم گلوچ، دنیا جہان کا گند جو ہے وہ ان کے اوپر اچھالا گیا۔ بعد میں اس وقت یہ کالم لکھا کرتے تھے، اس وقت یہ اخبار میں کالم لکھتے تھے، لیکن ان کی مٹی پلید کرنے کا کوئی موقع پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑتی تھی۔ آج یہ جو کیس ہے جس کے اندر یہ تمام یہ جو اعلیٰ افسران کو فرد جرم جن کے اوپر عائد ہو رہی ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر تو ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایچ اوز یہ سارے شامل ہیں، ان کے اوپر یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ شاندانہ گلزار اور شیریہ رافریدی دونوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی گرفتاریاں کیوں کی اور کس بنیاد کے اوپر کی، یہ اس کے اندر کلاس ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو بابر ستار کے اوپر نا اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ لٹرلی کہ پوری ایک آفیشیل معافی مانگتی پاکستان تحریک انصاف کہ ہم نے ماضی کے اندر آپ کے ساتھ کیا کیا۔ خیر یہ وقت کے ساتھ ہی سیکھتے ہیں، اس وقت ان کے لونڈے لپاڑوں کو اور ان کو ہوش نہیں آتی، کئی سالوں کے بعد جا کے ہوش آتی ہے، اوہو اے تو بڑا چنگا بندہ سی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو اے آر وائی نے کل دی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ انہوں نے خبر دی ہے کہ جی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کی جانب سے 16 ماہ میں میڈیا کو تقریباً 10 ارب کے اشتہارات جاری کیے گئے ہیں، 10 ارب روپے کے۔ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات میں اشتہارات سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات نے بتایا کہ گزشتہ 1.5 سال میں حکومت نے 9 ارب 60 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے۔ کمیٹی کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پرنٹ میڈیا کو 3 ارب 50 کروڑ روپے کے اشتہارات، الیکٹرانک میڈیا کو 4 ارب 79 کروڑ روپے اور ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب 23 کروڑ روپے کے اشتہارات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو کنوینر کمیٹی نے استفسار کیا کہ اشتہارات جاری کرنے کا کیا کرائٹیریا ہے، تو پی آئی او نے بتایا کہ ٹی وی چینل کی ریٹنگ اور اخبار کی سرکولیشن کے حساب سے ریٹ مقرر کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے مختلف چینل کے اشتہارات کے نرخوں کی تفصیلات طلب کر لیں اور کہا کہ بتایا جائے کس چینل کو کس ریٹ پہ کتنے اشتہارات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو نون لیگ کی جانب سے ابھی اس کے اوپر موقف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں سے بہت سی پیمنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور کی بھی ہیں، جو ہم جب حکومت میں آئے تو پھر ہم نے ان کو پرانے بلز تھے جن کو ہم نے کلیئر کیا ہے۔ لیکن میرا یہاں پہ جو سب سے بڑا ایک سوال ہے کہ جی ڈیجیٹل میڈیا کو 1 ارب 23 کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں، یہ کون سا ڈیجیٹل میڈیا ہے؟ یہ کون سا ڈیجیٹل میڈیا ہے جس کے اوپر اتنی نوازشیں کی گئی ہیں؟ کیا وہ کوئی یوٹیوبرز ہیں؟ کیا وہ کوئی ڈیجیٹل چینلز ہیں؟ کون سی ایسی سورسز ہیں جن کو 1 ارب 23 کروڑ روپے بانٹا گیا ہے؟ میں تو اس کی پوری تحقیقات چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے سب کے نام جو ہیں ذرا نکالیں، پتہ تو لگے کہاں پہ خرچ ہو گیا 1 ارب 23 کروڑ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر۔ چلیں ٹی وی اور الیکٹرانک وہ پرنٹ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اشتہار جو ہے وہ یوں کر کے سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو وہ آپ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ فلاں اپنے پسندیدہ چینلوں کو زیادہ دے دیے، دوسروں کو کم دے دیے، یہ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے سوال ہے کہ ادھر پی ڈی ایم نے جو ہے وہ کدھر پیسے خرچ کیے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی انچارج جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، وہ منسٹر فار انفارمیشن تھی۔
تو یہ جہاں سے بھی پیسے گئے ہیں اور جدھر بھی گئے ہیں گئے مریم اورنگزیب صاحبہ کی اپروول کے ساتھ ہی ہیں. تو پتہ تو لگے کہ وہ کون سے کھاتے تھے جہاں پہ یہ پیسے جو ہیں اتنے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں باہر ضرور آنی چاہیے. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں کراچی گئے ہوئے تھے, تو ان کے بیانات کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. انہوں نے کراچی اور لاہور کا موازنہ کیا تھا. اچھا ویسے کراچی لاہور کا موازنہ ایک ویسی بڑی پرانی بحث ہے, آپ سب جانتے ہیں. اکثر اوقات یہ دوستوں یاروں کے درمیان واٹس ایپ گروپوں میں بھی یہ بحث ہوتی رہتی ہے. طلال چودھری صاحب نے کہا تھا کہ لاہور چل کر دیکھیں, وہاں کی تو سڑکیں بھی دھلتی ہیں. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے میئر کراچی کے مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن سر پر ہیں تو انہیں کراچی یاد آ گیا ہے. وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں خواجہ اظہار الحسن سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2007 کے بعد لاہور نے بہت ترقی کی اور آگے نکل گیا ہے. تو بیسکلی یہ جو لاہور کراچی والا موازنہ ہے نا, یہ ایک بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے. کھانوں کے اوپر بھی بحث ہوتی رہتی ہے اور بہتر کون سا ہے. وہ اکثر کہتے ہیں وہ لاہور کے لوگ, میں تو خود لاہور سے تعلق ہے میرا, لیکن میں 8 سال کراچی میں بھی رہا ہوں, تو لاہور کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ لاہور ہے. تو وہ اکثر کراچی کے لوگ اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جتنا بڑا لاہور ہے اتنا بڑا تو جوہر ہے. گلستان جو وہاں پہ ان کے جو ایک ایریا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لاہور تو اتنا سا ہے, ہمارا تو صرف ایک علاقہ جو ہے وہ آپ کے پورے شہر سے بڑا ہے. خیر یہ آرگومنٹ جو ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اٹ, کیونکہ میں تو دونوں شہروں سے پیار کرتا ہوں, میں دونوں شہروں میں بہت رہا ہوں. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.